اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. کریں ہماری گفتگو چل رہی تھی کل مثلا اطلاق رجل کہ جو شامل ہے مثلا مسلم کافر دونوں کو، اور اس سے جو ہے وہ مرأہ اور خنثی نکل گئے. فَيُلَقُّ بَوْلَهُمَا بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ، بس ان دونوں کے پیشاب کو ملق کیا جائے گا اس سے کہ جس پر نص موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے بولے صبیہ بھی، اما صبی فسیاتی، لیکن جو بچے کا ہے حکم ہے وہ آنے والا ہے، آ جائے گا، بھی آتا ہے. بولو قیلا فی ما لا نص فیہ بنظر ثلاثین اور 40 وجب فی الخنثی اکثر الامرین. کہنے اگر کہا جائے کہ اس چیز میں کہ اس پر نص موجود نہیں ہے 30 کھینچے جائیں یا 40 پانی ڈول نکالے جائیں، یعنی 30 ڈول نکالے جائیں یا 40 ڈول نکالے جائیں، وجب فی البول الخنثی، تو واجب ہے یعنی خنثی کے پیشاب کے لیے اکثر الامرین کہ جو زیادہ ہو، یعنی 30 اور 40 میں زیادہ کون سا ہے؟ 40 من ہو ان میں، اس میں سے یعنی ومن بول الرجل، اور مرد کے بول کے لیے صحیح ما احتمال التزام العقل، اور مرد کے پیشاب کے لیے جبکہ عقل بھی کافی ہو سکتا ہے، عقل یعنی 30 بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن اصل کیا کس لیے ہو سکتا ہے کافی، یعنی اور مرد کے پیشاب کے لیے احتمال الاجتزاء بالعقل، یعنی کم بھی کافی ہو سکتا ہے. للاصل، یہاں پر ہماری بات تمام ہو گئی تھی. للاصل، اصل کی وجہ سے. اصل کیا ہے؟ البراء. اصل کیا ہے؟ براء، یعنی براء من الزائد، یعنی تھوڑا بھی انجام کم بھی انجام دے تو کافی ہو جائے گا. اگر شک ہو ہمیں اس چیز میں کہ کیا زیادہ واجب ہے انجام دینا، تو اصل کیا ہے کہ براءت. یہاں پر اصل البراء، اصل یعنی اصل البراء، براء یعنی من الزائد، یعنی زیادہ سے براءت یعنی کافی ہے، یعنی تھوڑا ہی کافی ہے. صحیح میں جناب حکم ہے خنثی اور مرد بلے اصل براءت. وَنَزْهُ ثَلَاثِينَ دَلْوًا، اور 30 ڈول نکالیں گے لماء کس کے لیے؟ لماء المطر المخالط للبول والعذر وخرء القلب، اور 30 ڈول نکالیں گے اگر مل کے چلا جائے بارش میں، بارش کے پانی میں پیشاب یا عذرہ یا خرء القلب، اگر یہ مل کے چلے جائیں تو 30 ڈول نکالے جائیں گے. فی المشہور، قول مشہور کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ 30 ڈول نکالیں گے لماء المطر، بارش کے پانی کے لیے. کون سا بارش کا پانی؟ المخالط للبول، کہ جس پانی میں پیشاب ملا ہوا ہے یا پیخانہ ملا ہوا ہے یا خرء القلب ملا ہوا ہے، قول مشہور کی بنا پر. مشہور ہے یعنی یہ یعنی مشہور ایسا کہتے ہیں فقہاء، مشہور ایسا کہتے ہیں. والمستند روایت مجہولۃ الراوی، اور جو روایت ہے، جو روایت کی سند ہے وہ اس میں راوی جو ہے مجہول ہے، یعنی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے. مشہور کی بنا پر ہے. ہاں مشہور ایسا کہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یعنی ہم نے 30 ڈول کیا، کیونکہ مشہور کا نظریہ یہی ہے. بارش کے پانی کے ساتھ کیسے؟ وَإِيجَابُ 50 لِلْعَذْرَةِ و40 لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ وَالْجَمِيعُ لِلْبَعْضِ كَالْأَخِيرِ مُنْفَرِدًا. کہہ رہے ہیں کہ اور ہونا یعنی نکالنا 50 ڈول پائخانے کے لیے، عذرہ کے لیے، اور 40 لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ، اور 40 بعض پیشاب کے لیے، یعنی کسی کے پیشاب کے لیے 40 ہے، کسی کے معنی اس طرح ہے نا. وَالْجَمِيعُ لِلْبَعْضِ، اور تمام کا تمام، للبعض یعنی تمام کا تمام جو ہے وہ یعنی کہیں 40 ہیں، کہیں مثلا جو ہے وہ کیا ہیں یعنی 50 ہیں، اس طریقے سے یعنی سب کے منفرد طور پر کیا ہیں، الگ الگ ہیں. لیکن یہاں کیا کہا، یہاں پہ کہہ دیا مثلا جو ہے وہ 30 ڈول. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی احکام جو ہے، یعنی جو کہا گیا ہے کہ 50 کہا گیا ہے عذرہ کے لیے، مثلا عذرہ کے لیے کہا گیا 50 کہا گیا، اور مثلا پیشاب کے لیے مثلا 40. صحیح ہے.
لا یناف یعنی یہ سوال مقدر کا جواب ہے. کیا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے کہ جب خود پیخانے کے ازرا کے لیے $50 نکالے جائیں گے، پیشاب کے لیے $40 نکالے جائیں گے، تو یہاں آپ جو ہے وہ جب سارے جمع ہو گئے، یہاں تو پیشاب بھی ہے، پائخانہ بھی ہے، خر القلب بھی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ الگ الگ جب آپ نے بتایا حکم دیا تو ازرا کے لیے مثلا $50، بعض پیشاب کے لیے $40، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں صرف $30، تو یہ کیسے ہو گیا؟ بات سمجھائیں؟ یعنی الگ سے ازرا گر جائے تو $50 یا پیشاب گر جائے، بعض پیشاب جو ہیں تو $40 مثلا، اور یہاں آپ جب سارے مخلوط اور گر جائیں، مان لیں یا پانی میں مل کے گریں، مثلا پانی میں مل کے گرے یہ، تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہے کہ وہ صرف $30، تو ایسا کیسے ہوا؟ بات سمجھائیے، سوال سمجھ میں آیا؟ یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کہہ رہے ہیں کہ لا ینافی، یہ بات یعنی آپ کی یہ بات جو ہے یہ یا ہمارا یہ کہنا کہ پانی میں مل کے گرے کہ منافی نہیں ہے وجوب ثلاثین لہو مجتمعا مخالطا للماء، کہ $30 نکالنا واجب ہے مجتمعا جب جمع ہو جائے سب، مخالطا للماء اور پانی میں مل جائے. صحیح بات سمجھ آئی؟ کیوں مخالف نہیں ہے ابھی یہ نہیں بتایا، یہ کہا کہ بات منافی نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے یہ سوال جو ہے یعنی یہ منافی نہیں ہے وجوب ثلاثین کا. کیوں منافی نہیں ہے؟ وجوب ثلاثین لہو مجتمعا مخالطا للماء، $30 کے لیے جو ہم نے کہا ہے کہ واجب ہے $30 نکالنا، مجتمعا جب وہ جمع ہو جائے، مخالطاً اور مخالط ہو ملے ہوں کیا میں پانی میں جمع ہو جائیں اور مل جائے پانی کے ساتھ، کہ یہ منع نہیں. کیوں نہیں ہے؟ لأن مبنا حکم البیر، اس لیے کہ حکم بیر کا مبنا علی جمع المختلف و تفریق المتفق، کس چیز پر ہے؟ کہ جمع مختلف اور تفریق متفق پر ہے. حکم بیر کا جو مبنا ہے وہ جمع مختلف پر ہے. جمع مختلف پیشاب، پیخانہ اور جمع ہوگی ساتھ میں، اور تفریق المتفق یعنی جو چیزیں متفق تھیں ان کو تفریق کرنا ہے، مثلا تفریق کے اس میں پھیل جائیں، الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، یعنی جدا جدا ہونا اور اکٹھا ہونا ہے، حکم الگ ہے دونوں کے، مبنا الگ ہے. جمع مختلف یعنی جمع کو الگ الگ کرنا. جو مبنا بیر ہے، حکم بیر ہے، کنویں کا جو مبنا ہے، کنویں کے حکم کا جو مبنا ہے وہ مختلف چیزوں کو جمع کرنے اور متفق چیزوں کو متفرق کرنے پر ہے. کہہ رہے ہیں کہ حکم بیر کا مبنا جمع مختلف اور تفریق متفق پر ہے، یعنی جمع مختلف یعنی بہت ساری چیزوں کو جمع کیا مثلا، تو اب جو ہے وہ اس کو آپ مثلا اس کا حکم جو ہے وہ ایک ہو گیا، یعنی مختلف چیزوں کا حکم ایک، مثلا ازرا بھی ہے، بول بھی ہے، صحیح ہے، ان کے حکم مثلا ازرا کا حکم کیا ہے مثلا $50، پیشاب بعض پیشاب کا حکم $40، یہ مختلف چیزیں جمع ہوئی اور حکم کیا آ گیا مثلا $30. اور اسی طریقے سے مثلا تفریق متفق بھی ہے کہ جو چیزیں مثلا جو ہے وہ متفق ہیں ان کو بس یہ چیزیں یہی لے لیجیے کہ ان کو جو ہے مثلا $30 پہ کام چل رہا ہے فرض کیجئے، تو اور الگ الگ آپ اس کو انجام دیں گے الگ الگ، مثلا تو ازرا کا $50 نکالیں گے اور پیشاب کے جو ہے وہ $40 بعض پیشاب کے مثلا. فجاز اضعاف ماء المطر لحکمه وان لم تذهب اعیان هذه الاشیاء، پس جائز ہے اضعاف. اب یہ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اضعاف ماء المطر لحکمه، کیونکہ آپ کے اس میں یعنی اضافہ ہو گیا ہے، اضعاف یعنی بڑھ گیا ہے بارش کا پانی لحکمه حکم میں، یعنی جو پیشاب تھا یا پائخانہ تھا یا خر القلب تھا ان میں بارش کا پانی بھی تو بڑھا ہے، بارش کے پانی میں مل کے جا رہے ہیں سب چیزیں، یعنی بارش کے پانی میں مل کے جا رہے ہیں، اکیلے نہیں جا رہے ہیں. صحیح. وَإِن لَمْ تو وَإِن لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاء، اگرچہ اگر بارش کے پانی میں یعنی نجاست نہیں بھی گئی ہے، صحیح ہے، بارش کے پانی میں یعنی نجاست نہیں گئی، ہو سکتا ہے صرف بارش کے پانی میں نجاست نہیں ہے موجود اس وقت، جب بارش کا پانی کنویں میں جا رہا ہے ہو سکتا ہے نجاست نہ بھی ہو اس میں، ضروری ہے نجاست اس میں ہو، ختم ہو گئی،
بارش کا پانی بہت زیادہ ہے، تھوڑا بہت پیشاب تھا وہ ملا چلا گیا، پیخانہ تھا ملا چلا گیا، یا نہیں بھی گیا وہ رک گیا، مثلا کہ ادھر ادھر دوسری سمت میں چلا گیا، فرض کریں مسئلہ۔ کنویں کا جو حکم ہے یا مبنا ہے وہ جمع مختلف پر ہے اور تفریق متفق پر ہے۔ تفریق متفق یعنی مثلا بعض چیزوں میں جو ہے وہ مثلا متفق ٹائم ہے، کتا اور سور مثلا مثال لے لیجیے، کتا اور سور متفق ہیں کس چیز میں؟ نجاست کے ایک ہونے میں، دونوں نجیس العین ہیں، لیکن احکام مثلا جیسے خل کلب آ گیا یا سور گر جائے مثلا کنویں میں، یا مثلا کتے کے اور سور کے احکام الگ ہیں، یعنی جبکہ وہ عین نجاست میں کیا ہے؟ متفق ہیں، عین نجاست میں متفق ہیں، کتا بھی نجیس العین ہے، سور بھی نجیس العین ہے، لیکن احکام اس کے مختلف ہیں، صحیح؟ تو یعنی یہ تفریق المتفق آپ کہہ سکتے ہیں، مثال دے سکتے ہیں تفریق المتفق کی۔ اسی طریقے سے آپ جمع مختلف کی مثال لے سکتے ہیں، جہاں مختلف چیزیں جمع ہو رہی ہوں تو یہ حکم ان کا ایک ہے، مثلا کتا گر جائے جی، یا شات گر جائے، بکری گر جائے، صحیح؟ حکم کیا ہے؟ ایک ہی حکم ہے دونوں کا، گر کے مر جائیں یعنی تو حکم ایک ہی ہے، تو یہاں جو ہے وہ جمع مختلف ہو گیا حکم میں۔ کہتے ہیں کنویں کا مبنا جو ہے وہ مبنا نہیں ہے، جو یعنی وہ چیز نہیں ہے جو آپ یعنی سوچ رہے ہیں، بلکہ کنویں کا مبنا جو ہے جمع مختلف اور تفریق متفق پر ہے۔ بات سمجھائی؟ یعنی کتا گر جائے مر جائے اور بکری گر کے مر جائے، دونوں حکم کیا ہے؟ ایک ہی حکم ہے جو آپ پڑھ چکے، پہلے گزر چکا، صحیح؟ جن کا حکم ایک ہی ہے۔ ٹھیک، لومڑی گر جائے، خرگوش گر جائے، بکری گر جائے، خنزیر گر جائے، کتا گر جائے، ان سب کا کیا ہے؟ ایک ہی حکم ہے، گر کے مر جائے بے شرط ہے، ہاں مرنا تو پہلی شرط ہے، یعنی موت کا مسئلہ ہے، یعنی جو بات چل رہی ہے وہ گر کے مر جائے۔ بکری تو بات ہوتی ہے بکری گرنے سے جاؤ جائے، لیکن مرنے کی بات ہے۔ تو اس مبنے کے اعتبار سے فجازہ، اس مبنے کے اعتبار سے فجازہ یہ جائز ہے کہ اضعاف مائل مطر کا مائع مطر جو ہے وہ کم کر دے، کمزور کر دے، لحکم ہی اس حکم کو ہر ایک کے، صحیح ہے؟ وَإِن لَمْ تَذْهَبْ عَيَانُ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ، اور عین اجازت بھی اس پر نہیں گئی ہو، یعنی سب کا حکم الگ الگ ہے، لیکن جب مائع مطر میں ملا، پانی بارش کے پانی میں ملی سب چیزیں، تو ان کا حکم جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے اور کم ہو سکتا ہے، صحیح؟ یہ ممکن ہے اور جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یعنی ان کا فردن حکم الگ الگ زیادہ ہے، لیکن جب پانی کے ساتھ مل گیا، یعنی بارش کے پانی ساتھ مل کے گیا، تو بارش کا پانی کے حکم کو کمزور کر دے گا، جو یعنی ان کا حکم فردن جب تھا تو کیا تھا؟ کبھی یعنی زیادہ تھا، لیکن خود بارش کا پانی جب ان میں مل گیا ہے، بارش کے پانی میں مل کے جا رہے ہیں، تو اب یہ کمزور ہو گئے ہیں اور ان کا حکم بھی کم ہو گیا۔ واضح؟ نتیجہ یعنی یہ جو آپ کا سوال یا اعتراض یا اشکال ہے کہ جب یہ فردن الگ الگ تھے تو مثلا کسی کے لیے 50 ڈول نکالنا تھا، کسی کے لیے 40 نکالنا تھا، لیکن اب جمع ہو کے جا رہے ہیں تو 30 پر اکتفا، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مان لیے کہ کنویں کا جو مبنا ہے، حکم کنویں کا مبنا وہ جمع المختلف اور تفریق المتفق پر ہے، یعنی مختلف چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے اس پہ، اور متفرق چیزوں کا یعنی جو ہے وہ متفق چیزوں کو الگ الگ کرنا، اس پر اس کا حکم ہے۔ مثلا کتے اور سور کا حکم یعنی اس معنی میں کہ کتا اور سور دونوں متفق ہیں کس چیز میں؟ نجس العین ہونے میں، کتا اور سور نجس ہیں، نجس العین ہیں، لیکن جو حکم ہے ان کا وہ الگ الگ ہے۔ لیکن جمع المختلف یعنی مثلا لومڑی، خرگوش یا بکری یا کتا، یہ کیا ہے؟ مختلف ہیں، لیکن حکم ان کا یہاں پر کیا ہے؟ ایک ہے۔ جب کنویں میں گر جائے اور مر جائے تو اس کے لیے اتنا پانی نکالا جائے گا، یعنی ایک ہی حکم ہے سب کا، یعنی ہاں متفق۔
متفق کی مثال یہ کتے اور سور کی، نجس العین ہونے میں دونوں متفق ہیں، دونوں ایک نجس ہے، نجس العین ہے، کتا بھی نجس العین ہے اور سور بھی نجس العین ہے. لیکن جمع المختلف میں کیا ہے؟ مثلا بکری، خرگوش، لومڑی، یہ سب جو ہیں، یہ کتا، یہ سب جمع مختلف ہے، الگ الگ ہیں یہ چیزیں. لیکن کنویں کے مسئلے میں جب گر جائیں اور مر جائیں تو کیا حکم ہے؟ ایک ہی حکم ہے ان سب کا کہ جتنا پانی جو ہے وہ مثلا لومڑی کے لیے نکالنا ہے، اتنا ہی بکری کے لیے، اتنا ہی کتے کے لیے، اتنے وغیرہ. یہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ مبنا جو ہے کنویں کا وہ اس طریقے کا مبنا ہے. اور اس کے علاوہ کہ جب نجس العین، جب الگ الگ چیزیں گئی کنویں میں تو ان کا حکم قوی ہے، اور جب یہ مثلا بارش کے پانی کے ساتھ مل کر گئی تو ان کے حکم جو ہے کم ہو گیا، حکم کم ہو جائے گا، کیونکہ بارش کے پانی میں مل کے گئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ نجس العین نہ بھی ہو اس وقت اس میں. صحیح. نکتفی علی المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.